علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ وہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم با قدم کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آئیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قسط نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہاشم نے کیسر و روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اس سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد المناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا، اور پھر انہیں تاریخ نے ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا۔ حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل، وجیحہ اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر الاولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا، وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ جائیں گے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، نہ صرف اپنے والد کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کے خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب یعنی مدینہ کی ایک کہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا دیا جائے۔ عربوں کی دیت خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹ کی قرعہ اندازی کی جائے۔ یہ قرعہ اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرع اونٹ کے نام نہیں نکل آتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ اندازی حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے بطن سے تاجدار دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آغاز کریں، ضروری ہے کہ اراکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی حالات سے روشناس کرایا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والے واقعہ عام الفیل سے بھی آگاہ کیا جائے، جب حبشی نژاد ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندے یعنی ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کھنگر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے، اس طرح اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ فیل آیت 1 تا 5۔
واقعہ اصحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمانروا یوسف ذونواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کے لیے بھیجی، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا ایک خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کو بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر محتسب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کرنے کے لیے اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کو تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا گرجا گھر تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین الکلیس اور یونانی الکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اکلیسیا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کی مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، نعوذ باللہ۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تغرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کے مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں میں اپنے اونٹوں کو واپس چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر سخت معتجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کے واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔
رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابراہ نے متکبرانہ انداز سے کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانے اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں آپ سنیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔